دیبل میں راجہ داہر کی فوج مسلمانوں کے فوجی لشکر کو دیکھ کر قلعہ بند ہو گئی اور منجنیق کی سنگ باری سے دیبل کے صنم کدے کا پرچم گر گیا. یعنی کہ سنگ باری پتھر مارنے سے صنم کدہ کیا ہے وہ بت خانہ جو ہے جو قلعے میں بت پڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوا وہ پرچم نیچے گر گیا, ٹھیک, جس سے اہل شہر کی ہمت ٹوٹ گئی مسلمانوں کے. اور آپ کو پتہ ہے بچوں یہ ایک مضبوط قلعہ تھا اور یہ ان لوگوں کا ایسے ہی تھا کہ اگر وہ قلعہ فتح ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پورا جو ہے وہ علاقہ وہ فتح ہو گیا, ٹھیک ہے. سو اس بہت بڑے مضبوط قلعے کو فتح کر لیا گیا اور اس کا پرچم جو ہے ان کا یہ خیال تھا کہ اس پرچم کو کوئی نیچے نہیں گرائے گا, لیکن مسلمانوں کی فوج نے محمد بن قاسم کے جو فوج تھی اس نے ان کے پرچم کو سرنگوں کر دیا, نیچے گرا دیا. اور اہل شہر جو ہے وہ چونکہ ان کا ایک مرکز تھا, ان کا یہ عقیدہ تھا, یہ بہت بڑا ایک ٹیمپل تھا, تو اس میں ان کو یہ تھا کہ یہ اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. لیکن محمد بن قاسم انتہائی جری اور بہادر جرنیل تھا اور 3 دن کی مسلسل لڑائی ہوئی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد راجہ داہر جو ہے وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا. فتح کے بعد محمد بن قاسم نے تقریر کرتے ہوئے کہا کسی کو جنگی قیدی نہیں بنایا جائے گا, غیر مسلموں سے رواداری کا سلوک کیا جائے گا. کیونکہ ہم نے پڑھا تھا شروع میں, اگر آپ کو یاد ہو, کہ وہ نہ صرف بہادر اور جری انسان تھا بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا, رحم دل اور مہربان بھی تھا. تو اس نے رواداری کا سلوک کیا, غیر مسلموں سے بھی رواداری یعنی کہ برابری کا. کوئی شخص مندر کی بے حرمتی نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. مسلمانوں نے وہاں کے پرامن لوگوں کے ساتھ جان بخشی کا سلوک کیا, جنہوں نے کوئی فساد نہیں کیا تو ان کی جان بھی بخش دی گئی, انہیں کچھ نہیں کہا گیا. محمد بن قاسم کے حسن سلوک کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے. دیبل میں ایک مسجد تعمیر کروائی گئی جو پورے سندھ کی پہلی مسجد تھی. محمد بن قاسم کا مقصد خام خواہ راجہ داہر سے لڑنا نہیں, ٹھیک, مقصد کیا تھا اس کا, اسے مطیع کرنا تھا, ٹھیک ہے, اسے مطیع بنانا تھا, اسے اپنا جو ہے اطاعت گزار بنانا تھا, اسلام کو پھیلانا تھا اور مسلمانوں کو ان کے جو ظلم و ستم ہے اس سے نجات دلانا تھا. سو انہوں نے راجہ داہر کے پاس عرب کے ایک وفد بھیجا, ٹھیک ہے, ارور میں ایک وفد بھیجا کہ مصالحت پر آمادہ ہو جائے, ٹھیک ہے. ارور کیا ہے, ایک علاقے کا نام ہے. ادھر ایک وفد بھیجا اس نے کہ بھئی وہ صلح کر لے, لیکن راجہ داہر نے اس کا کیا جواب دیا کہ تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. اس کے بعد راجہ داہر جو ہے وہاں سے محمد بن قاسم کے ساتھ مقابلے کے لیے افواج لے کر پھر روانہ ہو گیا. مسلمانوں نے راجہ داہر کی کئی گنا بڑی فوج کا سامنا کیا. پہلے کیا تھا, ہاتھیوں کی فوج تھی, اس کی صف بنائے گی, پھر 10,000 سوار اور سب سے اینڈ پہ 30,000 پیادہ سپاہ تھی, یعنی کہ فوج تھی. خود راجہ داہر ایک سفید ہاتھی پر سوار تھا. فریقین میں خون ریز جنگ ہوئی. خون ریز کیا ہوتی ہے, یعنی کہ بے تحاشا عام قتل و غارت, خون ہی خون تھا ہر طرف, سخت گھمسان کی جنگ ہوئی. مسلمانوں نے راجہ داہر کے ہاتھیوں پر کسی طریقے سے آگ برسانا شروع کی, اور یہ آگ کس سے برسائی, ہاتھی آگ سے ڈرتے ہوئے بھاگے, اور یہ بھی منجنیقوں کے ذریعے ہی انہوں نے آگ برسائی. اور جو ہاتھی ہے آپ کو پتہ ہے نا بچوں, وہ جب دھماکہ ہوا ہے گولے کی آواز, اس پتھر کی آواز, اس سے ہاتھی جو ہے وہ بدک گئے, اور ہاتھی جو تھے وہ ڈر گئے اور بھاگنا شروع کر دیا. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی ہی فوج کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیا. سو مسلمانوں نے راجہ داہر کے پھر کیا ہوا, راجہ کا ہاتھی بھی بھاگ کر ندی کی دلدل میں پھنس گیا, ٹھیک ہے, اور اسلامی سپاہ کو فتح نصیب ہو گئی. محمد بن قاسم نے برہمن آباد کے بعد ملتان کا علاقہ بھی فتح کر لیا. یعنی کہ دیکھیں کہاں سے کہاں تک اس نے پورا جو ہے وہ فتح کر لیا, رائٹ. اس کے بعد وفات ہے محمد بن قاسم کی. انہی دنوں نئے خلیفہ نے محمد بن قاسم کو سندھ کے عامل کے عہدے سے معزول کر دیا اور یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا عامل مقرر کیا. یوں ظاہر ہے اس نے واپس بلا لیا اس کو جو سندھ کا نیا عامل تھا اس کو,
اور اس کو ہٹا دیا گیا اس کے عہدے سے، اور یوں ان کی فتوحات کا تسلسل جو ہے، سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ محمد بن قاسم نے زندگی کے آخری ایام نہایت صبر، استقامت سے اور دلیری سے گزارے، صبر و تحمل سے اور صبر سے گزارے۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم کا انتقال 717 میں 22 سال کی عمر میں ہوا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کتنی جلدی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اخلاق و عادات محمد بن قاسم جوانی میں یعنی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ محمد بن قاسم کی اخلاق اور عادات کیا تھے؟ محمد بن قاسم نہایت انصاف پسند، رعایا کا خیال رکھنے والے حکمران تھے۔ انہوں نے سندھ میں تقریباً 6 سال برس کیے، ٹھیک ہے، کتنے بسر کیے؟ 6 سال، جس میں سے زیادہ تر جہاد اور اسلامی پرچم لہرانے میں گزرے، یعنی زیادہ تر انہوں نے اپنا وقت مسلمانوں کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع کرنے میں گزارا۔ انہوں نے اپنی انصاف پسندی سے لوگوں کے دل جیت لیے، لوگ ان کا یہ رویہ دیکھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے۔ جنگی ماہرین محمد بن قاسم کی فوجی اور انتظامی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں، وہ اس کو بھی مانتے ہیں۔ دیکھیں ہر چیز، یعنی کہ وہ ایک مکمل شخص تھے، اخلاق حسنہ کی وجہ سے بھی، اور انتظامی جو ہے ایک بہترین منتظم بھی تھے، انتظامی صلاحیتیں بھی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور رعایا کے ساتھ اس نے سلوک سے ان کی عظمت واضح ہوتی ہے، ظاہر ہے۔ دیکھیں رعایا کے ساتھ کتنا اچھا سلوک تھا ان کا، ان کی رحم دلی، معاملہ فہمی اور انصاف پسندی۔ یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں کو ان کی سندھ سے واپسی، اب جب انہیں حکم ملا کہ واپس آئیں، تو نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو جو تھے، جو غیر مسلم لوگ تھے، وہ بھی ان کی ان خوبیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جو تھے وہ زار و قطار بے تحاشا رو رہے تھے، اور سب ان سے نہ جانے کا مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ہمارے علاقے کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ سو اسٹوڈنٹ، آپ نے ہمارے ہیرو جو ہیں محمد بن قاسم کے بارے میں یہ سب پڑھا۔ سب کے بعد آپ لوگ پہلے پڑھائی کریں، سب کو ایٹ لیسٹ 3 دفعہ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ جو امپورٹنٹ کانسیپٹ ہیں، اہم چیزیں ہیں، ان کو ذہن نشین کیجیے، اور اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ آبجیکٹیو ٹائپ اینڈ سبجیکٹیو ٹائپ کو اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں۔ آپ کو سالو ورک شیٹ دی گئی ہیں، ان کو دیکھیے، ان پہ جائیے، انہیں یاد کیجیے۔ سبجیکٹیو ٹائپ معروضی طرز اور انشائی طرز دونوں اچھے طریقے سے یاد کریں۔ املا پہ خاص توجہ دیں، جو مشکل لفظ ہیں ان کی بار بار املا کیجیے، اور اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے؟ اپنی لکھائی کو بہتر کیجیے۔ اللہ حافظ۔